اور سنت کو سیکھیں گے اور پھر اس پہ عمل کریں گے. جب ہم عمل کریں گے تو ہمیں دیکھ دیکھ کے خود ہی لوگوں کو شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی ایسے ہی کریں. ایسے ہوتا ہے نا, اگر میں کوئی کام کروں, فرض کریں میں قرآن اس طرح سے پڑھوں کہ آپ لوگوں کو شوق پیدا ہوتا ہے شوق پیدا ہوتا ہے نا, تو یہی تو ہے امر بالمعروف. کوئی ڈنڈا تھوڑی اٹھانا ہوتا ہے. امر بالمعروف کیا ہے؟ آپ ایسے بن جاؤ کہ آپ کو دیکھ کے لوگوں کو اللہ پہ پیار آئے کہ ہمیں بھی ایسا ریلیجن چاہیے, ہم نے بھی ایسے ہی بننا ہے. آپ ایسے بن جاؤ کہ آپ کو دیکھ کے لوگ سوچیں کہ ہم نے ان کی طرح بننا ہے. ایسے نہیں بننا کہ لوگ تو آپ سے ویسے ہی دور بھاگ جائیں. ٹھیک ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نا اپنے ایک اکیلے المالک ہونے کے, الخالق ہونے کے کچھ پوائنٹس بتائے یہاں پر, کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زمین و آسمان جو تھے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیے, وہ ایک ہی, سب کچھ ایک ہی تھا نا, زمین آسمان بھی اکٹھے تھے, سب کچھ اکٹھا تھا. اللہ نے ان دونوں کو الگ الگ کیا, آسمان کو اوپر اٹھا دیا اور زمین کو نیچے بٹھا دیا, اور آسمان کو فرشتوں کے رہنے کا مسکن بنا دیا, زمین کو انسانوں کے رہنے کا مسکن بنا دیا. پہلا پوائنٹ کیا؟ آسمان اور زمین اکٹھے تھے, اللہ نے ان کو جدا جدا کر دیا, آسمان کو فرشتوں کے رہنے کا مسکن بنا دیا اور زمین کو انسانوں کے رہنے کا مسکن بنا دیا. الحمدللہ. پھر اس میں دوسرا پوائنٹ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا, ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا. آپ دیکھیں کہ پانی ہماری زندگی کا بیسک ایک جز ہے, ایسا ہی ہے نا, بنیادی حصہ ہے نا ہماری زندگی کا. پانی نہ ملے تو ہم سروائیو نہیں کر سکتے. جانور ہو چاہے انسان ہو, پانی نہ ملے تو سروائیو نہیں کر سکتے. ہم روزہ رکھ رہے ہیں, آج کل ہمیں پیاس لگ رہی ہے نا, پتہ چلتا ہے نا امپورٹنس پانی کی. تو بارش نہ آئے تو کتنا ہمیں فیل ہوتا ہے کہ پانی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پانی جو ہے نا, پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہم پانی سے بنے ہوئے ہیں نا, ہمیں پانی زیادہ چاہیے. انسان کا زیادہ تر حصہ پانی سے بنا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے. تو انسان اور جانور, درخت, پودے سب پانی کے محتاج ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے وہ پانی, یعنی جب بارش نہیں آتی تو ہم دعائیں بھی کرتے ہیں نا کہ یا اللہ بارش بھیج دیں, پانی آئے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پانی بھیجا تھا, بارش برسائی تھی. تو یہ اللہ ہی کر سکتے, کوئی بت ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی اور چیزیں کر سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا تو زمین پر زندگی ممکن ہوئی. کتنے زیادہ وہ ہے سیارے ہیں, کسی بھی سیارے پہ زندگی ممکن ہے نہیں, صرف زمین پہ انسان اور جاندار بستے ہیں نا, کیونکہ یہاں پانی ہے. باقی جگہوں پہ پانی نہیں ہے, اس لیے وہاں زندگی ممکن نہیں. ٹھیک ہے. پھر تھرڈ پوائنٹ ہے, 2 پوائنٹ ہوئے نا ابھی, تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نا زمین گول بنائی تھی, لیکن زمین کے اوپر اگر ہم چلتے نا تو وہ بال کی طرح یوں گھومتی, کوئی بھی نہ سفر کر سکتا, کوئی چل پھر نہ سکتا, اور ہم کھڑے بھی ہوتے تو یوں ہلتے رہتے. جیسے زلزلہ آتا ہے تو ہم کھڑے نہیں ہو پاتے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کے اوپر پہاڑ بنا دیے, یہ بھی اللہ کی نشانی ہے تاکہ یہ ٹکی رہے. کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے نا, ہم اس کے اوپر بھاری چیز رکھتے ہیں تو وہ بیٹھ جاتی ہے. اللہ نے ہر جگہ پہاڑ بنا دیے تاکہ زمین ایک جگہ ٹکی رہے اور ہم آرام سے دیکھیں سموتھلی گھوم پھر سکتے ہیں. اور 4 پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا زمین میں راستے بنائے, وادیاں بنائی کہ ایک انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ ایزیلی چلا جاتا ہے, گم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے واضح راستے بنا دیے پوری زمین میں, یہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. آپ دیکھیں کہ ہر ایک کے گھر کے جانے کا ایک راستہ ہے. اگر ویسا ہی ہوتا, کوئی صحرا ہی ہوتا, تو صحرا میں لوگ گم ہو جاتے ہیں نا, جنگلوں میں گم ہو جاتے ہیں نا, کیونکہ وہاں پہ پتہ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ جیسے وادیاں ہوتی ہیں, پہاڑوں میں ایسے بھی راستے بنائے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ پوری زمین کو ایک نقشہ دے دیا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ سفر میں کوئی مشکل پیش نہ آئے. نمبر 5 پوائنٹ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت بنایا, آسمان کو چھت بنایا, ایسا بنایا کہ لاکھوں ستارے, سیارے, سورج, چاند اپنے اپنے مدار میں وہاں پہ حرکت کر رہے ہیں. اور مجال ہے کہ کوئی ایک اپنے مدار سے ہل جائے, ورنہ تو سارا سسٹم ہی تباہ ہو جائے گا. اور یہ اللہ کنٹرول کر رہے ہیں اس چیز کو, یہ آٹومیٹک نہیں چل رہا سارا کچھ.
اللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں, اللہ کے حکم سے یہ چل رہا ہے سارا کچھ. کوئی ایک بھی اپنے مدار سے فاصلہ خراب نہیں کرتا, سب ایک بیلنس پوزیشن پہ ہوتے ہیں جہاں اللہ نے انہیں رکھا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح نہ تو ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے, نہ وہ ایک دوسرے پہ اٹیک کرتے ہیں, نہ وہ ایک مقرر ڈسٹینس پہ رہتے ہیں اور ایک مقرر سپیڈ سے حرکت کرتے رہتے ہیں. اس میں میں آپ کو ایک بھیجوں گی ڈاکومنٹری اسی آپ کے گروپ کے اندر, اور میں آپ کو ایک لنک بھی بھیجوں گی, آپ دیکھیے گا کہ کیسے وہ سسٹم سارا چلتا ہے, تو آپ کو یہ ساری آیات ذہن میں آئیں گی اور آپ کو زیادہ مزہ آئے گا اس کو سیکھنے کا. پھر نمبر 6 پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دن رات سورج چاند کو بنایا, اور جو کہ آسمان میں ایسے تیر رہے ہیں سورج اور چاند وغیرہ جیسے مچھلی تیرتی پانی میں. آپ دیکھیں کہ کیا اس طرح ہوا میں ہم کوئی ایک بال بھی کھڑی کر سکتے ہیں یا کوئی بت یا کوئی چیز, وہ ڈائریکٹ نیچے آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح بنایا کہ وہ ایسے تیر رہے ہوتے ہیں. چاند کو دیکھا کبھی آسمان میں جیسے تیر رہا, کبھی آپ گاڑی میں سفر کریں تو تیرتا تیرتا ساتھ آپ کے جا رہا ہوتا ہے, جیسے کوئی پانی کی سطح پہ مچھلی تیر رہی ہوتی ہے, ایسا ہی ہے نا. تو یہ امیزنگ نہیں لگتا آپ کو؟ آپ نے اس وقت کبھی کہا کہ اللہ اکبر سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے. جی ہمارے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تیر رہا ہوتا ہے. تو وہ پھر وہ چلتے رہتے ہیں, رکتے نہیں ہیں. کبھی ایسا ہوا سورج ایک ہی جگہ رک گیا ہو, چاند ایک ہی جگہ رک گیا ہو؟ نہیں رکتے, چلتے رہتے ہیں. حرکت میں زندگی ہے, حرکت میں برکت ہے, حرکت میں ہی زندگی ہے, ٹھیک ہے. چلتے رہنا ہی زندگی ہے. کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ بس ہم ایک جگہ بس پڑے رہیں سست ہو کے, ایسا نہیں ہوتا, زندگی نہیں چلتی. پھر حرکت میں ہی زندگی ہے, ٹھیک ہے. اور آج جو ماڈرن سائنس پروو کر رہی ہے یہ ساری چیزیں, ہم نے جی چاند پہ چلے گئے, فلاں چیز کر لی, فلاں چیز کر لی. ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال سے بھی پہلے بتا دیا تھا یہ ساری چیزیں. کیسے بتا دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا تھا. بھائی اللہ تعالیٰ الواحد ہے, اللہ تعالیٰ الاحد ہے, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا انہیں, وہی نازل فرما دی تھی ان پہ. اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن کا علم دیا تھا. دیکھیں قرآن کا علم کتنا ماڈرن ہے, یعنی اس میں سب کچھ ہے. آپ دیکھیں اب ہم قرآن تک پڑھ رہے ہیں نا, ایسا علم کبھی آپ نے اسکول میں یا یونیورسٹی میں بھی پڑھا کہ اتنی چیزیں ہم ایکسپلور کر رہے ہیں. کبھی ہم واٹر سائیکل پڑھ رہے ہیں, کبھی ہم پوری اپنی لائف کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہم پیدا ہوئے, پیدا ہونے سے لے کے پھر ہمیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنایا. اور پھر ہم یہ ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں جو آپ سائنس میں پڑھتے ہیں, پلانٹ لائف سائیکل اور واٹر سائیکل اور یہ ساری چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں. تو الحمدللہ قرآن میں سب کچھ ہے. قرآن کو سمجھ سے غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نا یہ سارا نالج وحی کے ذریعے, وحی کے علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے کلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نا اس کے بعد پہلے تو وہ جو انکار کرنے والے لوگ تھے اور جو ایمان لانے والے لوگ تھے نا, ان کے لیے جنت اور جہنم کے بارے میں بتایا کہ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے, اطاعت کریں گے تو کیا ہوگا, وہ جنت میں جائیں گے. اور جو لوگ انکار کریں گے, مشرکین ہوں گے, ظالموں میں سے ہوں گے, تو وہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی پنش دیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء, کون کون سے انبیاء کا ذکر کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, حضرت ہارون علیہ السلام کا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, حضرت لوط علیہ السلام کا, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت ایوب علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام, حضرت ذوالکفل علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام, حضرت زکریہ علیہ السلام, حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. 17 انبیاء کا اس میں ذکر ہے. لیکن چند انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں تھوڑا سا یعنی ڈیٹیل بھی بتائی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ بوجھ عطا کی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا سمجھ بوجھ دی تھی؟ انہیں یہ سمجھ بوجھ دی تھی کہ انہوں نے اپنے والد آزر کی طرح بتوں کی پوجا نہیں کرنی. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت
ہارون کا ذکر کیا اس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وزڈم دیا تھا، اور جب اللہ نے ان پہ پہلی وحی نازل کی تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی ہارون کے ساتھ میری مدد فرمائیں، اور پھر ان کو اللہ نے فرعون کی طرف بھیجا تھا کہ ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم کا جب تذکرہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو اور اپنے والد کو تبلیغ کی تھی کہ آپ جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے نا، آپ اس پہ آ جائیں، یعنی دین پہ آ جائیں، ایک اللہ کی توحید کی طرف بلایا تھا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرنے والا پایا، یعنی ان کے والد نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی دیکھا تھا کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے رہتے تھے، تو کیا تم واقعی یعنی انکار کر رہے ہو ان بتوں سے؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی ایک اللہ کی طرف دعوت دے دی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ان بتوں کے لیے نا میں ضرور ایک تدبیر کروں گا۔ تو کیا تدبیر کی تھی؟ انہوں نے کلہاڑی لی، سارے بتوں کو توڑ ڈالا، اور جو کلہاڑی تھی ایک بڑے بت کے اوپر رکھ دی۔ تو جب انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ یہ کس نے توڑے ہیں، تو انہوں نے کہا اس بڑے والے سے پوچھ لو، اسی نے توڑا ہوگا، تو مجھے تو نہیں پتہ۔ کہتے یہ تو ہل بھی نہیں سکتا اپنی جگہ سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ ہل نہیں سکتا تو یہ آپ کو کیسے فائدہ دے سکتا ہے؟ یہ کسی کو نفع یا نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ یہ خود اپنا کھانا تک نہیں اٹھ کے کھا سکتا، تو آپ کو کھانا کیسے دے سکتا ہے؟ تو یعنی انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن وہ لوگ ان کو شاید عقل شعور ہی نہیں تھا کہ ان کو سمجھ آتی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام صحیح کہہ رہے ہیں، اور وہ آ جاتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ غصے میں آ کے نا انہوں نے کہا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ لوگ کہنے لگے یہ جو نوجوان ہے نا ابراہیم، اس نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم تم نے ہمارے یہ معبودوں کے ساتھ کیسے کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے بڑے ہیں نا، ان سے پوچھو ذرا۔ وہ کہتے ہیں یہ تو بول ہی نہیں سکتا۔ تو جو بول نہیں سکتا تو یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کو کتنا وزڈم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ چھوٹے اس وقت بچے تھے، لیکن وہ کیسے ان کو سوالوں کا جواب دے رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ تم جو ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تم عقل نہیں رکھتے۔ تو انہوں نے کہا کہ پکڑو اس کو اور جلا دو۔ تو تب بھی وہ نہیں ڈرے، تب بھی نہیں یہ کہا کہ نہیں مجھے چھوڑ دو، مجھے ٹھیک ہے میں تم لوگوں کے بتوں کی پوجا کر لیتا ہوں۔ وہ فرم رہے، انہوں نے کہا نہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، بس ڈٹ گئے۔ اللہ نے انہیں ثابت قدمی دی تھی۔ آپ دیکھو پوری قوم سامنے تھی اور وہ اکیلے تھے۔ وہ انہوں نے کہا ان کو پکڑو اور ڈال دو آگ میں، اور اتنی آگ، بڑی اونچی آگ بنائی گئی، اور ان کو ایک اس کی مدد سے، مشین کی مدد سے انہوں نے اس کے اندر ڈالا تھا، کہا جاتا ہے کہ منجیق کے ساتھ۔ تو پھر انہوں نے جب اس میں ڈالا تو پھر کیا ہوا؟ اس وقت آگ میں جب انہیں ڈالا تو انہوں نے کسی سے مدد نہیں لی، کسی کو نہیں کہا سوائے ایک اللہ تعالیٰ کے۔ انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی کو پکارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آگ کو؟ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے۔ تو آگ کیا ہوا؟ آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ورس نمبر 69 میں قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ آپ اپنے مصحف میں کھول کے دیکھیے گا، یہ آیت پڑھیے گا، آپ کو یقین آئے گا کہ انہوں نے آگ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، آرڈر دیا تھا، اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ ٹھنڈی مینز کہ سلامتی بن گئی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح ہمارے لیے یہ سارے واقعات اس میں بیان فرمائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا حضرت لوط علیہ السلام کی طرف، اور لوط علیہ السلام کو ایسی قوم سے نجات دی تھی جو قوم برائیاں کرتی تھی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کی خوشخبری دی تھی نا، پھر حضرت اسحاق کے آگے بیٹے پیدا ہوئے، اور ان کی فیملی میں انبیاء آئے، کافی سارے انبیاء آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کو اتنی حکمت دی تھی، اللہ نے ان کو تقویٰ نصیب کیا تھا اور علم دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی بستی سے پھر انہیں نجات دی جو بدکاریاں کرتی تھی، جو اللہ کی نافرمان تھی، اور وہ لوگ بہت ہی برے کام کرتے تھے، ایسے کام کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر پتھر برسائے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام
کو ایک قوم کی طرف بھیجا تھا کہ جو لوگ شرک کرتے تھے، اور نوح علیہ السلام نے کوئی 950 سال تبلیغ کی، لیکن وہ قوم جو تھی وہ اللہ کی طرف نہیں آئی، چند لوگ تھے جو آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ چلو پھر کشتی بناؤ اور جوڑا جوڑا جو ہے وہ اس میں سوار کرا لو، اور پھر وہ کشتی جو تھی وہ چل پڑی۔ جب اللہ نے اپنا عذاب بھیجا نا تو وہ کشتی جودی پہاڑ پہ پھر جا کے ٹکی تھی، اور اس وقت تک کیا ہوا تھا، پانی کی سیلاب آتا رہا، بارش ہوتی رہی۔ پھر اللہ نے جب حکم دیا کہ زمین کو کہا کہ پانی کو پی جا، آسمان کو کہا کہ اب پانی کو روک دے، بارش کو روک دے، تو پھر پانی بند ہو گیا۔ اور پھر ایک وہ جو قوم بچ گئی تھی وہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جو فرما بردار تھے، اور وہ سارے کے سارے جو تھے اللہ نے ہلاک کر دیے تھے جو نافرمان لوگ تھے۔ اللہ نافرمانوں کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے، تو ہمیشہ کیا کرنا ہے، اطاعت گزار رہنا ہے، فرما بردار رہنا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان لوگوں کی مدد کی تھی جو لوگ ایمان پہ آ گئے، اور جو آیات کو جھٹلاتے ہیں اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، غرق کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ داؤد اور سلیمان کا تذکرہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان، کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی علم دیا، حکمت دی، اور سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ پہاڑوں کی اور پرندوں کی اور جانوروں کی سب کی آواز سمجھ سکتے تھے، ان کی زبان سمجھ سکتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو اتنا وزڈم دیا تھا کہ وہ لباس تیار کر سکتے تھے لوہے کا، اور جو زرہ پہنی جاتی تھی نا لوہے کی وہ تیار کر سکتے تھے، اور جنگی جو سامان تھا وہ تیار کر سکتے تھے، وہ جو لوہا تھا نا اس کو مولڈ کر سکتے تھے، ان کو بہت علم دیا تھا۔ اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا تھا، اور تمام جو جانور تھے نا ان کی بھی وہ انسانوں کی تو بات چیت وہ سمجھ ہی سکتے تھے، لیکن جانوروں کی بھی یہ بات چیت سمجھ لیتے تھے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ نے کس کو زرہ بنانی سکھائی تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بہت سے معجزے دیے تھے الحمدللہ۔ اور تیز ہوا کے اوپر جو تھے وہ ان کو ایک کنٹرول دیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے بہت برکتیں رکھی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنوں اور شیاطین پر بھی، جنات کے اوپر بھی کنٹرول دیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ کن پہ؟ جنوں کے اوپر بھی کنٹرول۔ وہ جنوں سے کام کروایا کرتے تھے، لیبر کا کام، جیسے اب گھر بنتے ہیں تو لیبر سے کام کراتے ہیں نا، تو وہ جنوں سے کام کرایا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری دی تھی، اور انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ہم نے ان کو صحت دے دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک ایسی بیماری تھی، اسکن کی بیماری، کہ اتنی بڑھ گئی تھی کہ ان کی پوری پہلے دولت ختم ہو گئی اس بیماری کا علاج کرتے کرتے، پھر ان کی فیملی بھی ان کو چھوڑ کے چلی گئی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ان کی دعا قبول کی تھی، اور ان کو حکم دیا تھا کہ یہ پانی چشمہ ہے، اور اس چشمے کے اندر پانی میں نہاؤ، اور نہانے سے آپ کا جب نکلو گے تو آپ بالکل تندرست ہو گئے، اور وہ تندرست ہو گئے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز انہیں صحت لوٹا دی، ہر چیز لوٹا دی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی وحدانیت بتا رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے بندے جو تھے وہ کسی بھی سچویشن میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور اللہ نے ان کو کس طرح وزڈم بھی دیا، علم بھی دیا، اللہ کے وہ چوزن ون تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی زندگی کا ایک مقصد رکھا تھا۔ تو ہر انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور اللہ ہر ایک کو اپنے کام کے لیے چن سکتے ہیں، بشرط کہ وہ نیک ہو، ایماندار ہو، سچا ہو، اطاعت گزار ہو، فرما بردار ہو، تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنا کام لیتے ہیں۔ یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دینا، خود نیک ہونا، اور پھر برائیوں سے روکنا، تو اللہ تعالیٰ یہ کام سب سے لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اسماعیل، ادریس، ذوالکفل یہ نبی بھیجے تھے، اور وہ لوگ کیا تھے، وہ بہت زیادہ صبر کرنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مچھلی والے کا کہا ہے کہ مچھلی والے کو، یعنی ذنون اذ ذهب مغاضبا، کہ وہ جو مچھلی والا تھا وہ غصے میں چلا گیا۔ تو مچھلی والا کس کو کہا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ سنا تھا نا، کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی حق کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف، لیکن انہوں نے انکار کیا،
تو وہ پھر وہاں پہ ان سے غصہ ہو کے چلے گئے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے ان کو وارننگ دی تھی نا کہ تم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا، انہوں نے فوراً توبہ کر لی اور اللہ نے عذاب روک دیا، اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ روک دیا۔ اور ادھر جو یونس علیہ السلام تھے، ان کو جب انہوں نے کشتی سے جمپ لگایا تو وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہاں پہ انہوں نے کون سی دعا کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو انہوں نے جب یہ دعا کی تھی تو مچھلی نے انہیں اگل دیا تھا اور وہ ساحل پہ آ گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں نا، وہ کس سے دعا کرتے ہیں؟ ایک اللہ سے مدد مانگتے ہیں کسی بھی سچویشن میں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ بہت ہی پاک دامن، پاکیزہ، عزت دار، باحیا خاتون تھی، لڑکی تھی، اور انہوں نے اللہ کی عبادت میں زندگی گزاری تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں نبی پیدا کیے تھے، اور ماشاءاللہ وہ ایک نبی کی خود بھی یعنی ایک عبادت گزار تھی اور ایک نبی کی ماں تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح ان کو برکت دی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ورس نمبر 94 میں کہ دعوت تو سب کی ایک ہی تھی۔ دعوت سب کی دعوت کیا تھی؟ یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انجام بتایا ہے کہ جو نیک کام کرے گا وہ مومن ہوگا، جو نیک کام کرے گا مومن ہوگا، تو اس کی کوششیں رائیگاں نہیں جائیں گی، ضائع نہیں ہوں گی۔ جو بھی انسان نیک عمل کرے گا اس کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اس کو ریوارڈ دیں گے، چاہے وہ چھوٹا سا کام کرے، چاہے ایک انسان صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہی پڑھتا رہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چھوٹی چھوٹی نیکی کو بھی دیکھتے ہیں، تو اس لیے آپ لوگوں نے کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا نیکی کرنے کا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر قیامت کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ لوگ ڈر جائیں گے اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اور اس دن کون لوگ جن کو غم نہیں ہوگا؟ جنہوں نے زندگی نیکیوں میں گزاری ہوگی، جنہوں نے عمل صالح کیا ہوگا، جن کو پتہ ہوگا کہ ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، ہم نے اللہ کے حقوق بھی پورے کیے ہیں، ہم نے بندوں کے حقوق بھی پورے کیے ہیں، ہم نے کوئی بے ایمانی نہیں کی، ہم نے خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کیے ہیں۔ پھر جنت اور جہنم کی بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ جنت اور جہنم اب تو ہم نے اتنا پڑھ لیا کہ الحمدللہ کہ کس کو جنت ملے گی؟ نیک لوگوں کو، جو اللہ کے اطاعت گزار ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے اور قرآن اور سنت کے احکامات پہ چلیں گے۔ اور جہنم میں وہ لوگ جائیں گے جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں، جو انکار کرنے والے اللہ کی آیات کا۔ اور پھر ان کو جو لوگ اچھے لوگ ہوں گے ان کو نہ کوئی گھبراہٹ ہوگی، نہ ان کو کوئی پریشانی ہوگی، فرشتے ان کا استقبال کریں گے جیسے کسی وی آئی پی کا استقبال کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کا جب آپ گھر سے ہی نکلتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، فرشتے آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتے۔ جب کوئی گھر سے نکلتا ہے نا علم حاصل کرنے کے لیے تو فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسولوں کو اس لیے بھیجا، اللہ نے اپنا پیغام دے کر تاکہ لوگ سیدھے راستے پہ آ جائیں، ہدایت کے راستے پر آ جائیں۔ تو الحمدللہ ہماری سورہ الانبیاء کمپلیٹ ہے، اور اب سورہ الحج۔ سورہ الحج مدنی صورت ہے، اس کی 78 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے پورے دنیا کو حج کے لیے کال دی تھی، حج کے لیے بلایا تھا، اور ان کی آواز اللہ تعالیٰ نے معجزہ تھا کہ اللہ نے ہر زمین و آسمان کے لوگوں کو پہنچا دی تھی۔ کوئی اسپیکر تو نہیں تھا، ان کی آواز اللہ تعالیٰ نے اپنی فضل و کرم سے سب تک پہنچا دی تھی، اپنی قدرت کی وجہ سے۔ تو کیا تھا؟ اس واقعے کی وجہ سے الحج، اس سورت کا نام ہے حج، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں شروع میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اللہ کا تقوی